یہ مناظر پاکستان کی قومی اسمبلی میں مالی سال 2021-22 کے لیے بجٹ پیش ہونے کے ہیں۔ شوکت ترین بجٹ پیش کرتے رہے، اپوزیشن ارکان ہنگامہ آرائی کرتے رہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ اپوزیشن کے تاریخی احتجاج میں پیش کیا ہے۔ بجٹ کو ہمیشہ سے ہر حکومت کے لیے اعداد کا ہیر پھیر کہا جاتا ہے۔ عوام کو آج بھی روٹی 15 روپے، گھی 330 روپے اور چینی 100 روپے کلو ہی مل رہی ہے۔ بانی پاکستان کے نام سے قائم کراچی کی معروف نجی یونیورسٹی نے آئبیرا کے اشتراک سے ایک پوسٹ بجٹ سیمینار منعقد کیا۔ سیمینار میں مختلف ماہرین اقتصادیات، تاجر، اساتذہ اور سیاسی رہنما بھی شریک تھے۔ مقررین نے اپنے شعبے سے متعلق بجٹ میں درپیش ایشوز پر بات کی، جس میں سودی معیشت سے نجات، ٹیکسز کی شرح، محدود تعلیمی بجٹ اور دیگر تجاویز بھی شامل تھیں۔ سیمینار میں شریک طلباء کو بجٹ دستاویز کو سمجھنے اور بغور مطالعہ کرنے پر مقررین نے زور دیا تاکہ یہ طلباء کل کو خود بہت سارے مسائل کو سمجھ سکیں اور تجاویز بھی دینے کے قابل ہو سکیں۔ سیمینار میں شریک مہمان مقرر امیر جماعت اسلامی سندھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ محمد حسین مہنتی نے کہا کہ 3 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو معاشی میدان میں بہت زیادہ شکست ہوئی، ناکامی ہوئی۔ بجٹ کو کسی حد تک بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بجٹ کے جو اہداف رکھے گئے ہیں یہ کافی مشکل اہداف ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچیو نہیں ہو سکیں گے۔ خاص طور پہ جو آمدنی ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ بھی کافی مشکل ہے۔ پچھلے سال سے 24% زیادہ رکھا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ نان ٹیکس کا جو بھی رکھا ہے وہ بھی زیادہ کافی مشکل ہے۔ پیٹرول کے دام تو بڑھا دیے ہیں اور آگے یہ خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ دیگر چیزوں کا بھی منی بجٹ آئے گا اور عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ این ڈی یونیورسٹی کے چیئرمین مینجمنٹ سائنسز رضا علی خان نے بجٹ میں حکومتی ترجیحات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے فیصد بجٹ تعلیم کے لیے رکھا، اور اگر آپ پوری پاکستان کی 70 سال کی تاریخ دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بھی تعلیم کے اوپر 2% سے زیادہ بجٹ نہیں رکھا، اور یہ 2% بجٹ میں بھی وہ اماؤنٹ بھی شامل ہیں جو لوگوں کو تنخواہوں کی صورت میں دیے جائیں گے، اساتذہ کو تنخواہوں، ان کے پینشن کی صورت میں دیے جائیں گے، تو ایک بڑا حصہ ہمارا اس طرف نکل جاتا ہے، تو ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ بہت کم رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے کہ فیس کا بڑھنا ہوتا ہے، یونیورسٹی کو اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، یونیورسٹی کو اپنی تمام چیزیں چلانی ہیں، تو پھر پبلک سیکٹر یونیورسٹی نے کیا کام شروع کیا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا انڈسٹری صنعتوں سے لائزن ہو جائے اور صنعتوں سے پروجیکٹ لیے جائیں اور وہاں سے فنڈنگ کچھ آ جائے، اور اس میں بہت اہم کردار ہماری انڈسٹری ادا کر سکتی ہے۔ ماجو کی فیکلٹی آف بزنس ایڈمنسٹریشن سوشل سائنسز کے ڈین سید نعمان شاہ نے بجٹ سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پر ایز اے محمد علی جناح یونیورسٹی میں کہ اس انڈسٹری اکیڈمیا کے گیپ کو کم کرنا اینڈ دین ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنا جو کہ کرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ارینا میں، اٹس اے وائٹل پارٹ آف دیئر اسٹڈی اینڈ اٹس اے وائٹل پارٹ آف دیئر گرومنگ۔ حکومت نے بجٹ میں ٹیکسز کے بڑے اہداف لیے اور کم از کم اجرت بھی بڑھا کر عوام کو ریلیف پہنچایا ہے۔ معروف صنعت کار مسعود نقی نے طلباء کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ آپ آج پارٹیسپیٹ کر لو۔ میرے دوست نے کہا کہ کون سا فائنانس منسٹر یہاں سے نکلے گا، پارٹیسپیٹ ٹوڈے، رائٹ سجیشنز ٹوڈے ایز اسٹوڈنٹس، ایز یونیورسٹیز کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے، سو رائٹ یور سجیشنز۔ میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں۔ یہ نمبر گیمز جو اب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کیسے دیں گے، جس ملک میں آپ کی ایکسپورٹ کا 60%، ایکسپورٹ کا 60%، یور ایکسپورٹ از $24 billion اینڈ یور پے بیک ان ٹرم آف $, از 15 billion per annum۔ آپ اپنی ایکسپورٹس کا 60-65% تو صرف پے بیکس میں دے رہے ہو، تو آپ کیسے انٹرسٹ فری ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہوگے۔ دا اونلی وے فارورڈ از ٹو کریکٹ یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنی کاسٹ صحیح کر لیں، اپنی کوالٹی صحیح کر لیں، اپنے ایکشن صحیح کر لیں، اپنی ویلیوز صحیح کر لیں۔ تعمیری صنعت ملک کی اہم صنعت جانی جاتی ہے۔ اس بجٹ میں گھروں کی تعمیر کے لیے بھی سبسڈی دی گئی ہے۔ معروف بلڈر سفیان عالیہ نے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ کوئی نئے ٹیکسز تو سیلریڈ کلاس پہ اس دفعہ نہیں آئے، وچ از ویری گڈ نیوز اگین۔ minimum wage which has to be increased by rupees like 20,000 rupees, but provincial government is saying around 25,000 rupees in Sindh.
ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ لو انکم لوگوں کے لیے دس ٹائم انٹرسٹ فری لونس دے رہے ہیں اپ ٹو 5 lakhs. دس از آلسو لائک ویری ہیلپ فل. یہ جسٹ لائک بنگلہ دیش میں گرامین بینک نے کیا تھا, جو لوگوں کو گھر گھر ان نے لون دیے تھے, اس سے ان کی اکانومی بہت ریوائو ہوئی تھی. ہاں اگر ہم لو انکم لوگوں کو مڈل کلاس بنا دیں تو ہماری اکانومی بہت سپیڈ سے ریوائو ہو جائے گی. انسٹیٹیوٹ آف بزنس اکنامک ریسرچ اینڈ اکیڈمیا آئبیرا کے اشتراک سے منعقدہ اس سیمینار کے مہمان خصوصی معروف صنعت کار ملک گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو ملک خدا بخش نے شرکائے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جیسے آپ یہاں سن رہے ہیں کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ بجٹ کیوں ہوتا ہے کہ آمدنی جو ہے آپ کی وہ کم ہے اور خرچے آپ کے زیادہ ہیں. بات یہ ہے کہ 5% لیوی ہے اس وقت. جو وزیر خزانہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ دوسرے ملکوں میں 5% لیوی نہیں ہے, زیادہ ہے, ہم اس کو بڑھا کے 5 سے 25% تک لے جائیں گے. ہماری گیس اور پٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لنک کیا ہوا ہے. وہاں پرائز بڑھتی ہے تو یہاں پرائز بڑھتی ہے, وہاں پرائز کم ہوتی ہے تو یہاں پرائز کم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. گورنمنٹ ابھی کہیں بڑھتی ہوئی ہے تو گورنمنٹ نہیں بڑھاتی, پٹرول لیوی پہ ایڈجسٹ کرتی ہے. جب پٹرول بڑھتا ہے تو آپ کی ہر چیز بڑھتی ہے, سبزیاں, گوشت, انڈے, آلو, سب کچھ بڑھ جاتا ہے. حکومت نے بجٹ میں عوام اور پیداواری شعبے کے لیے کئی ٹیکسز کی چھوٹ کے ساتھ بلا سودی قرضے اور تنخواہوں میں بھی اضافے کیے ہیں. آئبیرا کے پیٹرن چیف ماہر معیشت شاہد علی نے بجٹ کو ملکی معاشی ترقی کی جانب سفر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو ملک جتنا زیادہ سچ بولتا ہے وہاں انٹرسٹ ریٹ اتنا ہی کم ہوتا ہے. جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ سچے لوگ پائے جاتے ہیں. وہاں 40 سال سے انٹرسٹ ریٹ 0% ہے اور اس سال وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے -0.1% کر دیں گے. یعنی جب کوئی پیسہ رکھے گا بینک میں تو اس کے سال میں 100 پہ 10 پیسے کٹ جائیں گے. بجٹ بہرحال ایک گورکھ دھندا میں سے کہتے ہیں. جی ڈی پی کا گروتھ ٹارگٹ رکھا ہے اس بجٹ میں 4.8% اور انفلیشن جو ہے وہ 8.2% ہے. ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے 5.8 ٹریلین. سیمینار کے شرکاء و طلباء نے راہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں بجٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بجٹ آیا ہے وہ ایک بہتر پوزیشن ہماری ملک کی پریزنٹ کرتا ہے, اور جیسے ٹیکس کٹس ہوئے ہیں کافی, تو اینڈ یوزرز کے لیے بڑی اچھی ایک چیز ہے اور عوام اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکے گی. ہر دفعہ بجٹ آتا ہے اور ہر دفعہ لوگوں کی کمپلینس تو یہی ہوتی ہیں. آف کورس فیگرز کچھ اور کہہ رہی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی جو اوپر جا رہی ہے تو وہ میچ نہیں کر پا رہی لوگوں کی انکم سے. یہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو یہ کوشش کی ہے, جو نوجوان نسلوں کے ذہن میں سوالات ہیں ان کو پیپر پہ لایا جائے, پیپر پہ لانے کے بعد ان کو گورنمنٹ تک کے پہنچایا جائے. اس کا ایک چینل یہ ہم نے شروع کرا ہے انشاءاللہ عزیز. آئبیرا کے پلیٹ فارم سے آج جو کچھ ڈسکشن ہوئی ہے یہ بھی ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, اسپیشلی عمران خان صاحب کو ہم جو ہے یہ سب تجاویز پیش کریں گے. میں اس بجٹ کو فرینڈلی تو نہیں دیکھتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 سال اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو جج کرتے ہیں تو ہم کوئی اس کی کامیابی نہیں رہی ہے, اور خصوصاً بالخصوص کراچی کو انہوں نے فوکس نہیں کیا کہ کراچی کو فوکس کیا جائے. حکومت نے بہرحال بجٹ سے یہی دعویٰ کیا ہے کہ پٹری سے اتری معیشت دوبارہ چڑھنے کو ہے, جسے اپوزیشن کے علاوہ تمام ماہرین معیشت نے بالعموم رد ہی کیا ہے. سرمایہ دارانہ نظام اشیاء کی پیداوار, استعمال اور دولت میں اضافے پر ہی زور دیتا ہے. اعداد کچھ بھی پیش کیے جائیں, فی زمانہ حالات اور پالیسی یہی بتاتی ہے کہ سودی معیشت, کاغذی کرنسی, اسٹاک مارکیٹ, قرضوں اور بینکوں کے جال میں پھنسی معیشت کا ترقی کرنا ممکن نہیں. کیمرہ مین ریشان شیخ کے ساتھ سلمان علی, راہ نیوز, کراچی.